وہ مشہور واقعہ ہے نا، ایک بچہ بہت بولتا تھا، بہت غلط باتیں کرتا تھا، غصہ اس کو اتنا آتا تھا، تو اس کے باپ نے بولا بیٹا جب آیا کرے تو جا کر جو باغ میں درخت ہے اس میں کیل لگا کے دیا کرو. تو ہر جب بھی غصہ آتا تھا کہ بولنے کے بجائے وہ کیل جو ہے وہ درخت ہے. تو جب کافی دن ہو گئے تو باپ وہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، تو اس کو لے گیا تو دیکھا پورے درخت کے تنے کے اوپر کیلی کیل تھے. کہا بیٹا اب ان کو باہر نکال لو. جب باہر نکالا تو سب میں سوراخ ہو گیا. کہا بیٹا منہ سے جو الفاظ نکل جائے معافی بھی مانگ لو مگر سوراخ رہ جاتے ہیں، دھبے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے زبان بہت اہمیت ہے. اور جان محترم بہرحال مولا کائنات ہی کا قول ہے، مولا خود فرماتے ہیں کہ کم سے کم تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے. اس لیے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو اس سے کم ہو. یعنی اپنے اگر نفس کی کو بیچنا بھی ہے نا تو پھر جنت کے علاوہ نہ بیچے. صاحب آپ کے سامنے حالات، موبائل، یہ ساری چیزیں، خدا رہے دنیا گمراہ کرنے میں لگی ہوئی ہے. دنیا کا کام یہی ہے کہ جوانوں کو گمراہ کیا جائے، دور کیا جائے، دین سے دور کیا جائے، خدا سے دور کیا جائے، امام سے دور کیا جائے. اس کے لیے آپ کو دیکھیں، آپ کو کوئی انگلی پکڑ کے نہیں چلا سکتا. آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تو یہ پیغمبر کی سفارش ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، معذرت. اسلام ظاہری طہارت کو بہت اہمیت دیتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر باطن کی طہارت کی ضرورت ہے. اس سے بڑھ کر ہے. سامنے آپ اچھی خوشبو لگا لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، برانڈڈ کپڑے پہن لیں آپ، لیکن آپ اندر سے کیسے ہیں؟ اندر آپ کا کیسا ہے، کتنا خوشبودار ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہی جب انسان زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ اندر سے کیسا ہے. اور یہ میرا نہیں ہے، یہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ. وہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے. تو یہ اب اندر اصل میں مشکل ہے ساری. یہ جو سارے مسائل ہیں آج معاشرے کے، سوسائٹی کے، پرسنل لیول، یہ سب اندر کی وجہ سے، باہر نہیں ہے. یہ مشکل اندر ہے. انسان تحمل نہیں کر پاتا، انسان برداشت ختم ہو گئی ہے، انسان صبر نہیں ہے. انسان جو ہے وہ کسی چیز کو ڈیزالو کرنے کے بجائے ریپیل کر دیتا ہے. یعنی آپ کوئی چیز ہضم ہی نہیں کر رہے، آپ ہر چیز فوراً باہر نکال دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سچویشن کمزور ہو گئی ہے. اس کو مضبوط کرنا ہے. اس کو مضبوط نہیں کریں گے تو نہیں پہنچیں گے جہاں پہنچنا ہے. کیونکہ روز محشر بدن نہیں اہمیت رکھتا. بدن تو دوبارہ آئے گا، پھر جائے گا، پھر آئے گا. اصل چیز روح ہے. اگر یہ بہتر چلی گئی تو یہ وہاں بھی سب بہتر رہے گا معاملہ. بدن تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان قبر کے اندر جب جاتا ہے عالم برزخ میں، اچھے عمل انسان کے ہوں تو انسان جوان ہوتا ہے اندر، اور بہشت میں بھی انسان جوان ہوگا. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا نے فرمایا تھا نا کہ جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں جائے گا. وہ خاتون رونے لگ گئیں، بوڑھی عورت تھیں وہ رونے لگ گئیں. کہا یا رسول اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ کہا نہیں، کوئی بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، سب جوان ہوگا. تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو کہا نہیں، آپ بھی وہاں جائیں گی تو جوان ہو کے جائیں گی. یعنی جو شخص وہاں ہوگا وہ جوان ہوگا. تو اب یہ پتہ کیسے چلے کہ روح صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ سچویشن ہے اس کی. کیونکہ دنیا کی تو کوئی ایکس رے مشین آپ کو بتائے گی نہیں یا نہیں ہے. یا نہیں ہے. صلوات بھیجتے محمد والے. وہ ایک حدیث رسول خدا کی ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری جو آپ جانتے ہیں کہ صحابی تھے، اور محضر پیغمبر میں آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کریں جو کہ مختصر ہو، یعنی چھوٹی سی ہو اور بہت چھوٹی سی ہو، تاکہ میں اس کو اپنی زندگی میں سنبھال لوں اور عمل کروں اس کے اوپر. تو پیغمبر نے 5 چیزوں کی سفارش کی ہے. پہلی چیز، یا لالچ رکھ
تم سب محتاج ہو کس کے؟ پروردگار کے. اگر نیاز ضرورت کرنی بھی ہے تو اس کی بارگاہ میں کرو، نہ لوگوں کی بارگاہ میں کرو. آگے چیز فرماتے ہیں کہ لالچ سے پرہیز کرو کیونکہ لالچ محتاجی کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ دوسری نصیحت ہے، یعنی انسان لالچی ہو جائے. اب یہ بہرحال آج کے زمانے میں لالچی کو سمجھانا ہی بڑا مشکل ہے کہ لالچی مطلب کیا. اب اس کو آپ کیسے کریں، اس کو لالچ کو سمجھائیں گے کیسے؟ کچھ لفظ ایسے ہیں جو بچپن سے سنے لیکن معنی اس کے آج تک نہیں آئے ہوئے. لالچ یعنی انسان جو ہے وہ یعنی کچھ دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے، اور اس کے اندر ایک کریوسٹی پیدا ہو جاتی ہے. مطلب گاڑی دیکھی، موبائل دیکھا. ابھی آج کل تو یہی ہو سکتا ہے جو میں جوانوں کو سمجھا سکتا ہوں، اور تو کچھ نہیں سمجھا سکتا میں. وہ یہ انسان کے پاس ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن اور یعنی اور یہ وہ جو ہے اس کا شکر نہیں ہے. لیکن جس کا آپ شکر نہیں کریں گے اور کے لیے یہ اندر یہ فیوز پیدا ہوتے ہیں. عزیز محترم، اس کا تعلق ہارڈ ویئر سے نہیں ہے، سافٹ ویئر سے. یہ انسان کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی چیزیں پھر اس کے ذہن کو گناہ کی طرف بھی لے جاتی ہیں. اگر انسان اس لالچ کو ختم کرے تو انسان فقیر نہیں ہوتا، محتاج نہیں ہوتا، انسان قناعت کی طرف آتا ہے. بہرحال حدیثیں بہت ساری اس کے ذیل میں، لیکن بہرحال پھر فرماتے ہیں کہ نماز کو پیغمبر فرما رہے ہیں، صدیق اور امین فرما رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ فرما رہے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں کہ نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھو. یعنی ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھو، جیسے تم نے اس کے بعد زندہ نہیں رہنا. اب کیسے پڑھیں گے آپ؟ ابھی کسی کو پتہ چل جائے. علماء کی زندگیوں میں ایسا ہے، بعض علماء اپنی ہر نماز ایسے پڑھتے تھے جیسے یہ ان کی آخری نماز تھی. ابھی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں صبح مرنے والا ہوں، پتہ چل جائے، تو میں کیا کروں گا؟ میں تو بولوں گا جو ٹائم بچ گیا ہے اس کو بہتر کر لو، اور سر سجدے سے ہی نہیں اٹھاؤں گا میں، اگر وہ بھی توفیق ہو جائے. ورنہ انسان کو توفیق نہیں ہو تو غافل ہے. تو آپ اور میں نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم تو ایسے پڑھتے ہیں بس بھاگو جلدی جلدی، جو بھی پکانا ہے وہ بری بات نہیں ہے، بہرحال حلال ہے، کھائیں آپ. لیکن کتنا اہتمام کرتے ہیں آپ؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نماز کے لیے کتنا اہتمام ہے؟ روح کی خوراک ہے نا. کھانا بھی آپ 2-3 ٹائم کھاتے ہیں، 4-5 ٹائم جو بھی کھاتے ہیں. تھکتے ہیں کیا؟ نہیں، پھر بھی کھا رہے ہیں. روکو تو کیوں نہیں بھائی، باڈی کو ضرورت ہے، روح کو بھی تو ضرورت ہے. اور یہ باڈی جس کو آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں تو یہیں رہ جائے گی. یہ تو آپ تھوڑے دنوں بعد دفنائیں، جا کے بندے کو دیکھیں تو ہڈیاں ہوتی ہیں، کچھ ہے بھی نہیں. تو جس نے یہیں رہ جانا ہے اس کی اتنی تیاری. یہ تو ابھی پنجاب گورنمنٹ نے آپ کو تھوڑا وہ کیا کر دیا، وہ پابندی شابندی سی کو لگا دی ہے نا، وہ رات کو لاک ڈاؤن. ورنہ آپ ریسٹورنٹ میں جائیں آپ کو جگہ نہیں ملتی. ٹیک اوے کھلا ہوئے، لوگ اسی میں خوش ہیں. روح کے لیے کتنا اہتمام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے. کس نے جانا ہے؟ روح نے جانا ہے. تو اس کے لیے اہتمام ہو رہا ہے. وضو کرتے ہوئے، مصلی بچھاتے ہوئے، اچھا لباس پہن کر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے. بہت ضروری ہے جانے میں. آج جو مشکلات ہیں اس کا حل یہی ہے. کوئی اور مشکل کو حل نہیں کر سکتا سوائے پروردگار کے. جو آج پریشانیاں ہیں، آج مشکلات ہیں ہر بندے کی زندگی میں، لیکن وہ جو اطمینان ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا سوائے اس کے. تو اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو انسان ہے. آگے فرماتے ہیں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگلی سفارش میں فرماتے ہیں ایوب انصاری کو کہ اس کام کو انجام دینے سے پرہیز کرو کہ جس کے بعد تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے.
کوئی بھی کام، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ آنکھ سے ہو، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، کوئی بھی کام، ایسے کام سے پرہیز کرو کہ بعد میں جس کے لیے تمہیں اصل میں شرمندگی اٹھانی پڑے، معذرت کرنی پڑ جائے، معافی کرنی پڑ جائے، ایسے کام سے پرہیز کرو۔ خاص طور پہ یہ مشکل بولنے میں زیادہ ہوتی ہے۔ جب انسان بولتا ہے، بول بیٹھتا ہے نا، غصے میں، اس میں، مذاق میں بول بیٹھتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے جو بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب تک الفاظ تم نے ادا نہیں کیے وہ تمہاری قید میں ہیں، اور جب ادا ہو گئے تو تم ان کی قید میں ہو۔ پھر آپ استغفار کرتے رہیں، معافی، جس کا دل توڑ دیا آپ نے توڑ دیا، جس کے لیے آپ نے غلط بات کہہ دی وہ کہہ دی، وہ اگر وہ حلال کر دے تو کر دے، لیکن بعض اوقات باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ مشہور واقعہ ہے نا، ایک بچہ بہت بولتا تھا، بہت غلط باتیں کرتا تھا، غصہ اس کو اتنا آتا تھا، تو اس کے باپ نے بولا بیٹا جب آیا کرے تو جا کر جو باغ میں درخت ہے اس میں کیل لگا کے دیا کرو۔ تو ہر جب بھی غصہ آتا تھا کہ بولنے کے بجائے وہ کیل جو ہے وہ درخت ہے، تو جب کافی دن ہو گئے تو باپ وہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، تو اس کو لے گیا تو دیکھا پورے درخت کے تنے کے اوپر کیل ہی کیل تھے۔ کہا بیٹا اب ان کو باہر نکال لو۔ جب باہر نکالا تو سب میں سوراخ ہو گیا۔ کہا بیٹا منہ سے جو الفاظ نکل جائے معافی بھی مانگ لو، مگر سوراخ رہ جاتے ہیں، دھبے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے زبان بہت اہمیت ہے، اور بہت ساری چیزیں بہرحال اسی حدیث میں ذیل میں بہت ساری باتیں ہیں کہ انسان، مولا کائنات کا قول ہے اللہم صلی علی محمد و جان محترم۔ بہرحال مولا کائنات ہی کا قول ہے، اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اہل بیت ہی کے اقوال بیان کیے جائیں، کہ محفل جو ہے وہ انہی کے بیان سے ہی زینت بخشتی ہے۔ مولا خود فرماتے ہیں کہ کم سے کم تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اس لیے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو اس سے کم ہو، یعنی اپنے اگر نفس کی کو بیچنا بھی ہے نا تو پھر جنت کے علاوہ نہ بیچے۔ صاحب آپ کے سامنے حالات، موبائل، یہ ساری چیزیں، خدا رے دنیا گمراہ کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ دنیا کا کام یہی ہے کہ جوانوں کو گمراہ کیا جائے، دور کیا جائے، دین سے دور کیا جائے، خدا سے دور کیا جائے، امام سے دور کیا جائے۔ اس کے لیے آپ کو دیکھیں، آپ کو کوئی انگلی پکڑ کے نہیں چلا سکتا، آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ تو یہ پیغمبر کی سفارش ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، معذرت۔ اور اسی حدیث کی جو آخری حصہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو یہ سب سے بہرحال بہت چھوٹی سی 5 سفارشیں تھیں جو پیغمبر نے اذان محترم ارشاد فرمائی، اور یہی سوسائٹی کی فارمیشن ہے۔